أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کے علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہوں۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرح اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی کیوں ہمارے پاس نہیں آتی۔
ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں، ان کے مائنڈ سیٹ ایک جیسے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر چلنے نہ لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہیں اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات نمبر 111 سے 121 تک، 111 to 121، آج 10 آیات ہیں۔ کچھ مضامین ملتے جلتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے مجھے کچھ بچپن کی باتیں یاد آ رہی تھی، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے ابھی نصر کے حق قانون کو پیچھے پڑھا کہ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا کہ جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ یہ ان کا اتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اس کے دعوے کے لیے اللہ نے لفظ یوز کیا امی۔ امی ایسی خواہشات کو کہا جاتا ہے جن کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں تھی، یہ ان کی وشز تھی، بس تھنک فل وشز، جیسے فیری ٹیلز نہیں ہوتے اس ٹائپ کی وشز تھی۔ تو ان کو پھر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا بڑا کوئی دعویٰ کار ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے پاس دلیل تو ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام چھوڑ دو تو تم جنت جا سکو گے، گویا جنت کا ویزا صرف ان کے پاس ہے۔ ان کا جو آخرت کے بارے میں نظریہ تھا وہ بدل چکا تھا۔ اب دیکھیں اگر ہم اس آیت کو اسی طرح کومنٹ کر کے آگے گزر جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہوگی۔ دیکھیں یہ نظریہ، یعنی جب یہ آیات سنتے ہیں نا تو کچھ باتیں ایسے کانوں کو مانوس لگتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ نظریہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو باقی خیر ہے، ہاں اعمال کیسے بھی ہوں، جیسے مرضی زندگی گزارو، حرام کماؤ جیسے جس طرح چاہو، چلو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل کتاب میں تھا، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس طرز عمل کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا قرآن میں، کیونکہ کتاب راستہ دیتی ہے۔ یہاں پہ لفظ برہان آیا۔ برہان ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں، قرآن میں حجت اور دوسرے لفظ بھی آئے ہیں، لیکن برہان ایک ایسی دلیل کہ جو بالکل نظر آئے، واضح ہو، سمجھ آ جائے، اس طرح کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خواہشات نہ پال لینا کہ جو مرضی ہو جائے، بس ٹائٹل ہونا چاہیے، نام مسلمانوں والا ہونا چاہیے، باقی اس کے بعد زندگی جیسے مرضی گزارو۔ تم اس خواہش کے نتیجے میں جنت نہیں جا سکتے کہ صرف کسی کا ٹائٹل اور نام یہ تھا تو اس لیے اس کو ضروری جنت ملے گی۔ اس سے پھر نا ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ ہم جب سے یہودی عیسائی کو خطاب پڑھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کی پکڑ کر رہا ہے کہ تمہارے پاس کتاب کی علم نہیں ہے، تم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کیا یہ لازم ہے کہ ہر بندہ قرآن کو سمجھے، اس کا عالم بن جائے، عالمہ بن جائے؟ کیا ہر ایک کے لیے فرض ہے کہ وہ گرامر سیکھے، اس کی تمام تفسیر پڑھے، اس کی ہسٹری جانے؟ اور جیسے میں ایک عام خاتون فل ٹائم مدر اور بچوں والی ماں ہوں، مجھے گرامر کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے، لیکن میرے لیے عربی زبان میری پہلی زبان نہیں ہے، تو کیا قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے یہ سٹینڈرڈ ہر ایک کے لیے ممکن ہے کہ رکھ دیا جائے؟ تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا کرنا، ایک تو سب کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے، اور اپرچونٹیز ہو بھی تب بھی جیسے دیکھیں کہ اگر میں نے بہت سوچا یہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، جیسے علماء کہتے ہیں کہ 7 قسم کی آپ کے پاس علوم ہوں، 7 تفسیریں پڑھی ہوں۔ میں
میں اپنے لیے لفظ یوز کرتی ہوں کہ میں کاپی پیسٹ کر سکتی ہوں، جو مجھے باتیں اچھی لگتی ہیں، قرآن کی جو باتیں مجھے انسپائر کرتی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جیسی بہنوں سے شیئر کروں۔ تو مجھے ہر بار خیال آتا تھا کہ میں کہاں، قرآن کہاں، اور پہلے میں اس لیول پہ جاؤں، سیکھوں، تب ہی جا کے مجھے چاہیے کہ میں ریکارڈنگ کروں، جیسے ماشاء اللہ ڈاکٹر فرد ہاشمی ہیں یا اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو اس طرح ہر کوئی اٹھ کے قرآن سکھانے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ پر مجھے یوں لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر فرد قرآن کا عالم بن سکے، ممکن نہیں ہے۔ صرف یہ ممکن ہے کہ ہر فرد کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، اور علماء کے پیچھے علماء نے بہت کام کیا ہے نا، اور ہر دور میں ہم خوش قسمت ہیں، ہم ایسی امت ہے کہ ہمیں کبھی خطرہ نہیں رہا، کہ کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہمارے اوپر کہ کوئی عالم نہ بچا ہو جو قرآن کی تفسیر نہ لکھ رہا ہو یا قرآن پہ کوئی بات نہ ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ علماء نے بہت محنت کی ہے، زندگیاں لگائی ہیں، تو ان کے علم سے فائدہ اٹھانا، ہاں ظاہر ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بلائنڈلی نہیں، آم، ہمیں یہ نہیں کرنا کہ بس سمجھ لینا ہے کہ بھئی چونکہ ایک طبقہ لگا ہوا ہے تو باقی سب بس ہمارا کام ختم ہو گیا۔ ہر مسلمان کے لیے جو منیمم بنتا ہے، جو میری ججمنٹ کہتی ہے، جو میں نے سیکھا اور سمجھا ہے، کہ ہم تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ جب میں کہہ رہی ہوں تھوڑا بہت، آپ 2 منٹ گزار سکتے ہیں، 20 منٹ گزار سکتے ہیں۔ سائنس ہی کہتی ہے کہ کسی نئے کام کو شروع کرنا ہو تو آپ 2 منٹ کا ٹائمر لگا لیں، 2 منٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیں، آپ کی وہ عادت بننا آسان ہو جائے گی، آپ 30 دن ایسے ہی کریں، اور پھر اس کے بعد 20 منٹ کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو کوئی بھی چیز اڈاپٹ کرنا آسان ہوگا۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کم از کم، جیسے دیکھیے ہم خواتین کوکنگ کرتے ہوئے، آگے پیچھے واک کرتے ہوئے کچھ لگا کے سن سکتے ہیں، اس وقت سننا آسان ہے، ہمارے پاس اتنی چیزیں اویلیبل ہے، اور علماء کا یہ کام ہے کہ ہر فرد کو اس کے لیول کے مطابق لے کے چلے۔ اب میری سمجھ بس اتنی ہی ہے، مجھے قرآن انسپائر کرتا ہے، اس کا ایموشنل پہلو بہت انسپائر کرتا ہے، مجھے اس میں سے اپنے لیے اصول ڈھونڈنا اچھا لگتا ہے، اور پھر جو میں مطلب جو مجھے سن کے سمجھ آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اور علماء نے ہر دور میں ہمیں لیڈ کیا ہے، میں علماء سے سیکھتی ہوں، اور وہی میں کہتی ہوں کہ میرے کچن میں دنیا بھر کے علماء آئے ہوتے ہیں میرے ساتھ، مجھے ان کی کمپنی میں بیٹھتی ہوں۔ یوٹیوب اور یعنی یہ اتنے سارے جو سوشل میڈیا میں ذریعے ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا لازمی ہے کہ ہم ایک لیول پہ سیکھیں کہ ہر سال اوپر کی طرف جاتے رہیں، اور سیکھتے سیکھتے ہی ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئے۔ تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، جب بھی آرگیومنٹ ہو اس میں بس لاجک پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں کہ جب بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس کوئی دلیل آ گئی ہے، اس لیے اب انہوں نے ایک فلم بنا لی ہے، کتاب لکھ دی ہے، اور ویب سائٹ بنا دی ہے، اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے ان کو کوئی ثبوت مل گیا ہے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز، کوئی دلیل لائی جا سکے۔ اب اصل مسئلہ تو ایگو کا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، جو وہ اپنے چہرے کو جھکا لے، چونکہ ان لوگوں نے اپنے عبادات میں سے سجدے کو نکال دیا تھا، ان کی ایگو ان کو اجازت ہی نہیں دیتی تھی اللہ کے آگے جھکے۔ اصل مسئلہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا جو بنیاد تھی نا، وہ دلیل اور وہ یہ نہیں تھی، وہ لاجک نہیں تھا، صرف انا اور ایگو تھی، اور آج بھی یہی ایشو ہو سکتا ہے کہ بس تعصب ہوتا ہے، ایک خام خواہ کا پروپیگنڈا ہے۔ تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خواہشات کے آگے نہ جھکو، اللہ کے آگے جھکا دو، اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے جھکا دو، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہاں پھر تمہیں ضرور جنت مل جائے گی، کہا کہ ہاں پھر تم اس، یہاں پہ واحد کا لفظ یوز کیا، من اسلم وجہو، سنگل لفظ، کہ جو اپنا چہرہ جھکا دے، پھر آگے جمع کا سیگا، گویا جو بھی فردن طور پہ کوشش کرے گا وہ خود بخود اس کمیونٹی کا حصہ بن جائے گا، جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہام، کہ اچھا یہاں پہ جنت کا ذکر نہیں کیا کہ تم کوشش کرو تو جنت ملے گی، تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت جانے کے لیے عمل کافی نہیں ہے، اللہ کا رحمت، اللہ کا فضل ہی ہوگا تو جنت میں کوئی جا سکتا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ عمل کا ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے؟ تو ہمیں پھر اسلام کا یہ بیلنس، یہ میسج سمجھ آتا ہے
کہ ہمارا دین اس بات کی قائل ہے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ ہوم ورک، کچھ کوششیں کرنی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے جسے ڈھانپ لے۔ یعنی کچھ ہوم ورک کی ہمیں ڈیمانڈ ہم سے کی جائے گی۔ اور یہاں پہ خوف حزن کا ذکر بھی آیا، کیونکہ وہ لوگ صرف جنت کی باتیں کرتے ہیں، دوزخ کی نہیں کرتے، تو اللہ نے بیلنس کیا، دونوں کا ذکر کیا۔ پھر اس سے اگلی بات آ رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے کہ خواہشات نہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنا چہرہ جھکا دینا۔ دیکھیں جب کوئی چہرہ جھکاتا ہے تو اصل میں جیسے ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا نا کہ اللہ کے آگے آپ لیٹ کو کر دے، اس کو کہتے ہیں سرنڈر موڈ، اسلمہ، ٹوٹل پیس۔ اور جب آپ پیس میں چلے جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ پالا، تو اس کے لیے 9 ماہ کیا تو 900 سال کیا، وہ تو برابر ہے نا، وہ ابھی بھی میری زندگی کی، ہی ول ٹیک کیئر آف می، وہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ پھر ایک دم سے پیسفل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ بس ہر چیز اپنی عقل اور اپنی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کشتی میں سوراخ نہ ہو جائے، پل نہ ٹوٹ جائے، فلانا یہ نہ کر دے، اور جب آپ ایچی بیچی میں پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی اپنا چہرہ جھکا دے، اس کے لیے خوف اور حزن نہیں ہے، وہ مکمل پیس میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق ظاہر ہے دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اپنی ایگو کو پیچھے کر کے اللہ کے قانون کے مطابق سرنڈر کرنا۔ اب ایک ان کی اس غلط بات کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے کہ یہ کس طرح کے دعوے ہیں کہ نہیں بھی جنت جانے کے لیے یہودی بن جو، عیسائی۔ اچھا یہودیوں میں تو وہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہودی کنورٹ نہیں ہو سکتا ان کے ہاں، تو یہ ہے نا کہ جو پیدا ہو صرف وہی یہودی ہے۔ اور عیسائیوں میں یہ ہے کہ ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آؤ، تو اس کے بعد جیسی مرضی زندگی گزارو، بس وہ ایمان لینے آنا کافی ہے، اس کے بعد جنت تمہاری پکی ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہے، دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ گویا ان کے پاس کتاب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کتاب کے آگے نہیں جھکے، خواہشات کے آگے جھک گئے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے، عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ بھئی انسانیت کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، تو اب پوری انسانیت کے گناہ بخشے جا چکے۔ اور جو عیسائیت سے یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے کی جو ہیومینٹی تھی، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی چونکہ وہ ان کے پہلے حضرت موسیٰ کا جو قانون تھا، اور وہ جنہوں نے مان لیا وہ ان کے لیے کافی ہے، اور جو بعد میں جب وہ حضرت عیسیٰ کو مان لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ بات کافی ہے۔ اس کے بعد کتاب کو پڑھنا، سیکھنا، اس کے مطابق چلنا یہ بالکل ضروری ہے، یہ ان کا یہ نہیں بنیاد ہے۔ تو اسی طرح یہودیوں کی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فقہ اور اس چیزوں میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ وہ ایک ایک دن میں 8 گھنٹے تو رات پڑھتے، پر ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ فقہی بحثیں اور اس چیز میں بہت زیادہ ہے، ریچولز میں، اور کہ کپڑوں کا سائز ایسے ہو، داڑھی ایسی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے یہودیوں کی ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے، ان کی لک ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چاہے آپ کسی غیر یہودی کو دھوکہ دیں، یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں، یا عورت کے حق نہ دیں، یا کچھ بھی کر، ان کے ہاں اس کے لیے پڑوسی سے برا سلوک کرنا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ غیر یہودی کے معاملے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اب یہ دونوں باتیں آپ یہ ایکسٹریم اگر اس دونوں کے ویوز سمجھیں، اور پھر مشرکین مکہ تو جانتے ہی نہیں تھے نا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا تو ایشو یہ تھا کہ مشرکین کو تو دونوں اہل کتاب نہیں تھے، تو جب مسلمان مدینہ گئے انہوں نے سوچا یہ اہل کتاب ہے، یہ جلدی مانیں گے، یہ تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی پکڑ کر ہے کہ کتاب پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس صرف خواہشات ہیں۔ یہ بات سن کے بعد جب ہم واپس اپنی طرف آتے ہیں تو دیکھیے جب ہمارے ہاں فرقے اور مسلک پہ بات ہوتی ہے کہ یہ فلانا فرقہ کسی چیز پہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہمارے عالم کو نہ فالو کریں، یا فتوے لگانا، یا ان چیزوں کے پیچھے چلنا، یا جی ہمارا ہی شیخ ٹھیک ہے، ہمارا ہی فرقہ صحیح ہے، ہمارا ہی، اگر ایک حدیث کو بڑا زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے
کہ ہر فرقہ 70 فرقے ہوں گے میری امت کی اور ان میں سے صرف ایک صحیح ہوگا، اور ہر پھر دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میں ہی صحیح کر رہا ہوں اور دوسرے کے لیے جنت کا داخلہ بند ہے، صرف ہمارے پاس ویزا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت کتنا زیادہ اس چیز کو ریلیٹ کر رہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر رہا ہے اور ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اچھا یہ سارا بتانے کے بعد کہ یہ ایسے کرتے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہ مائنڈ سیٹ ہر دور میں ہر ایک کا رہا ہے۔ قرآن کو مطابق اگر آپ پوری دنیا کا پہ نظر ڈالیں نا، تو آپ کو نا کوئی سین کوئی چیز نئی نہیں لگے گی، کیونکہ انسان جب تک انسان ہے نا، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کا، ملین سال پہلے کا بھی انسان جو ہے اس کو بھوک لگتی تھی، ٹھیک ہے، نیند اس کی ضرورت تھی، وہ تھکتا بھی تھا۔ آپ دیکھیں آج کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں، آج کا انسان بدل گیا، آج بھی انسان وہی ہے، چاہے وہ افریقہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ ایشیا میں ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے جلد کاٹے تو اس کا خون جو ہے وہ سرخ ہی نکلے گا۔ تو اس کی جو مسائل اور حالات ہیں نا وہ ہمیشہ ایک جیسے رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ حالات کا بہت زیادہ گلا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں آج ہی کے دور میں فتنے ہیں، پہلے کبھی نہیں تھی۔ نہیں، آپ مکہ میں پیدا ہوتے یا حضرت موسیٰ کے دور میں پیدا ہوتے، چیلنجز بھی ہر دور میں رہے ہیں، اور ایوری چیلنج از این اپرچونٹی۔ ہر اپرچونٹی کو پہ انبیاء نے اس کو اپرچونٹی پہ کنورٹ کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، حالات کا گلا کر کے بیٹھے نہیں ہیں۔ تو اب یہ سارا بتانے کے بعد کہ یہ بحث سے کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آخر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے بحث کرو، ان کو فتوے دو؟ نہیں، کہا جا رہا ہے ان کا معاملہ قیامت کے لیے چھوڑ دو، اللہ خود ہی ان کے معاملے کو کرے گا، اس پہ بات کرے گا۔ اچھا یہ چیز جو ہے نا، ہم یہ اٹ گیوس یو پیس آف مائنڈ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ طرز عمل غلط ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہماری فیملی میں ہے، میری کزن ہے جی، میری جو فلانا خالہ کا بیٹا ہے، تایا کزاد ہے، وہ جی اس طرح کرتا ہے، اس کا طرز عمل ایسا ہے، تو میں تو آج اس کو فون کر کے خوب سناؤں گی کہ دیکھو تم یہودی عیسائیوں کی طرح کر رہی ہو۔ نہیں، ویسے نہیں کرنی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا معاملہ چھوڑ دو۔ جو لوگ کسی چیز پہ چل چکے ہیں نا ان کو نہ چھیڑیں، لیکن قرآن کی بات کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے یعنی جو صحیح بات ہے وہ ہم نے پہنچاتے رہنا ہے، بحث نہیں کرنی، بحثوں سے بچیں۔ اس لیے میں نے کہا نا شرک اور بدعت اور یہ مناظرے، یہ لفظ ہماری زندگیوں میں ڈکشنری میں ہونے ہی نہیں تھی۔ اگلی جو آیت ہے ممکن ہے ہم اسی آیت کو ہی کور کر سکیں اور ہمارا وقت ہو جائے، کیونکہ اس پہ ہمیں تھوڑی دیر رکنا پڑے گا۔ جو مسجد کے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اس کی نام کی یاد سے روکے کہ اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اگر جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ نا آیت یہاں پہ مساجد کا لفظ آیا ہے، جمع کا صیغہ، وہ جگہ کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ صرف خانہ کعبہ کی بات نہیں ہو رہی، مساجد جمع کا صیغہ آیا ہے، اس میں دوسری عبادت گاہوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں ہم اس کو ایکسپینڈ کیا علماء نے، تو چرچ یا سیناگاگس جو دوسرے عبادت گاہیں ہیں، تو اصل میں تو وہ بھی اللہ ہی کی یاد کے لیے ہیں بنائی، یعنی اس میں ذکر تو اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ ہمارے دین میں سجدے کی خاص اہمیت ہے، اور ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے سجدہ پرائڈ ہے، یعنی اس میں ہماری وہ کوئی ایگو، ہمیں اللہ کے آگے جھکنے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے آگے جھکنا ان مساجد میں اس کو ممکن بنانا چاہیے کہ کوئی بھی من اسلم وجہ ہو جو اپنے چہرے کو جھکانا چاہے اس کے لیے وہ جگہ کھلی ہونی چاہیے۔ اب مشرکین نے کیا کیا کہ کعبہ کے اندر بت رکھ کے حضرت ابراہیم نے جو توحید کا گھر بنایا انہوں نے اس کو شرک کا گھر بنا دیا۔ یہودیوں نے کیا کیا، ان عبادت گاہوں کو پالیٹکس میں کنورٹ کر دیا، اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ ہر چیز کو ہی ختم کر دیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ یو کے میں سب سے زیادہ جو یعنی واحد قوم ہے بلکہ پوری دنیا میں جن کی عبادت گاہیں فار سیل ہیں۔ آئے روز ہم گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چرچز بند ہو رہے ہیں، اور اس چرچ کو خرید کے تو شراب خانے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اب جب ایسا ہوگا، کوئی فرض کیجئے کہ
عبادت گاہ اللہ کی یاد کے لیے، سجدے کے لیے، اور اس کو اگر مشکل بنا دیا جائے کسی وجہ سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جہالت پھیلے گی، پھر لوگ اس طرح کی خواہشات پال لیں گے، پھر لوگ غلط راہوں پہ چلیں گے، پھر وہاں پہ باقی سب کچھ تو ہوگا، ہو سکتا ہے صرف الیکشن کی باتیں ہوں، ووٹ لینے کی باتیں ہوں، باقی سب پالیٹکس ہو، لیکن اللہ کی بات نہ ہو۔ وہاں پہ باقی محفلیں تو خوب منا دی جائیں، لیکن قرآن کی محفلیں نہ ہوں، بلکہ باقاعدہ اس میں رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں۔ اور اللہ کی مسجد سے روکنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ اللہ اس پہ بہت سخت پکڑ کر رہا ہے۔ تو پھر جب خواتین کو روکا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ کے کعبہ میں، مسجد نبوی میں خواتین جاتی ہیں۔ یو کے میں آپ صومالیان مسجد میں چلے جائیں یا عموماً دوسرے جو ممالک ہیں ان میں رجحان ہے کہ وہاں پہ مسجد میں خواتین کی جگہ بنائی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاکستانی کلچر میں خاتون اور مسجد کا لنک توڑ دیا گیا ہے، اور اس کو ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یعنی آپ کو خاتون ایئر ہوسٹس بنی دکھے گی، بینک میں دکھے گی، ہر جگہ دکھے گی، مسجد میں نہیں دکھے گی۔ بلکہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ عید کی نماز پہ بھی خواتین جو ہیں وہ نہیں دکھتی ہیں، حالانکہ عید کی نماز واحد نماز ہے جو کہا گیا ہے پیریڈ میں بھی آپ نے مس نہیں کرنی، اتنا سخت حکم ہے۔ اور اگر آپ کے کپڑے پورے نہیں ہیں تو آپ نے سہیلی سے دوپٹہ لے کے بھی اس کو اٹینڈ کرنا، مس نہیں کرنی، وہ کمیونٹی کی اسپرٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میں ایسی کئی خواتین کو جانتی ہوں جو زندگی میں لندن جا چکی ہیں، امریکہ جا چکی ہیں، لیکن وہ کبھی مسجد نہیں گئی۔ ان کو بیسک نہیں پتا کہ تکبیر کہے گی تو یعنی ظہر اثر کی نمازیں کون سی جہری ہیں، کون سی میں تلاوت جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہوتی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ خود مسجد نہیں گئی تو ان کے بچوں کا پھر کیا لنک ہوگا؟ اور وہ طبقہ جو مسجد جانے سے روکتا ہے، حالانکہ حضرت عمر کے زمانے میں کسی نے روکنے کی کوشش کی تو ان کے بیٹے نے ان پہ کرٹیسائز کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں منع کیا تھا، اور خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ تو آج اگر کوئی روکتا ہے تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے نا کہ آپ پھر اس آیت کے مطابق خواتین کو مسجد سے روک کے، عبادت گاہوں سے روک کے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور لیٹ سے ایک خاتون مسجد جا کے کیا کرے گی؟ یعنی اس کے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کون سی بے پردگی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مسجد یعنی کون سی جگہ ہے؟ ایون خانہ کعبہ میں جب حج کیا جاتا ہے تو مرد خواتین سیپریٹ تھوڑی ہوتے، لیکن مساجد میں تو سہولت ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے آپ جگہ بنائیں، انٹریس الگ کر دیں۔ اور کتنی بار ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ آپ بازار گئے ہیں، اذان ہوئی ہے اور ہمیں سڑک پہ نماز پڑھنی پڑ رہی ہے اور مرد اندر پڑے ہیں، یعنی خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ جواب دہ ہیں، یعنی وہ کیوں روک رہے ہیں خواتین کو مسجدوں سے؟ اور ہم خواتین کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے، ہر مسجد کی کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے مسجد میں بچوں کی نرسریز کھلنی چاہیے، ہمارے لیے کوئی ساتھ ہی اس کے اٹیچمنٹ ہو جہاں یوگا کلاسز ہوں، جہاں کونسلنگ ہو، جہاں سوشلائزنگ کے سیشن ہو، خواتین کو کچھ ہنر سکھا دیے جائیں۔ یہی مسجد تو ایک کمیونٹی سینٹر ہے نا۔ اور پلس وہ لوگ یہ بھی مسجد سے روکنا آ جائے گا کہ جو پروجیکٹس کو فنڈنگ ہوتی ہے، مسجد کی بہت فنڈنگ دیتی ہے آج بھی، سب سے زیادہ ٹاپ پہ پاکستانی ہے، جدھر جاتے مسجدیں بناتے ہیں، لیکن اس کی زیبائش اور ڈیکوریشن پہ اتنا پیسہ لگتا ہے۔ اور وہ فنڈنگ اصل میں یوز ہونی چاہیے تھی کہ آپ یوتھ کے لیے کوئی کلب کھولتے، یوتھ کو آپ ٹورزم کراتے، یوتھ کے ٹرپس ارینج ہوتے، یوتھ کے لیے آپ کوئی سنوکر کلب، کوئی جمناسٹک، کوئی ایسے سپورٹس کھول لیتے کہ اس بہانے وہ مسجد سے جڑتے۔ یہاں پہ سردیوں میں جب مسجد مغرب اور عصر میں گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دور سے مسجد آ رہا ہے اور اس کے گھر جا کے واپس آنے تک وہ گھنٹے کی وہ پارکنگ کا ایشو ہوتا ہے، وہ گھنٹہ کدھر گزارے؟ تو اگر مسجد کے ساتھ کوئی کمیونٹی سینٹرز ہوں اور ایسے پروجیکٹس ہوں کہ وہ بچے ادھر ہی اس گھنٹے میں ایکسرسائز کر لیں، سوئمنگ کر لیں، کچھ ایسی سپورٹس کر لیں کہ جو ان کے لیے پروڈکٹیوٹی ہو۔ یعنی نبی دور نبوی میں جو ہے مسجد کمیونٹی سینٹر کے کام آتی تھی، تو اب دوبارہ سے مسجد تو امت کے دل کی طرح نا، دوبارہ سے اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں پہ مسجد میں یوتھ میں انچارج ہے، یہاں پہ ظاہر ہے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نئی نسل کو کمیٹی میں آنے دیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ میں نے پرس مانچسٹر میں غالباً یو کے میں کوئی ایسی جگہ ہیں
کہ جہاں پہ یوتھ کو جب انچارج بنایا گیا تو انہوں نے جیسے رمضان میں افطار میں بہت زیادہ غیر مسلموں کو بلایا، اور وہ ایسی میٹنگز رکھتے ہیں قرآن کی جہاں یہودی عیسائیوں سے جس طرح اللہ نے بار بار کلام کیا ہے، وہ اپنی مسجد میں بلا کے ان کے ساتھ جسٹی پارٹی اور ان کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. یعنی قرآن نے جس وجہ سے ہم کب سے سورہ بقرہ پڑھے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، تو وہ حصہ وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ روشنی اٹھی ہے، ضروری اس بات کی ہے کہ ہر جگہ یہ پہنچے اور یہ طرز عمل پرموٹ ہو، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. مسجدوں کو دوبارہ سے کمیونٹی سینٹر بنایا جائے جہاں پہ مین جو توحید ہے اس کے لیے ہو. اور تو اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں جو ہیں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لیں. تو مسجد کے اندر کسی اور کا نام نہیں لکھا ہونا چاہیے، صرف آیات ہونی چاہیے. اور کسی اور کے نام لکھ دینا اور پھر ان کے نام کی محفلیں وہاں کرانا یا کسی اور کے لیے کچھ وہاں پہ منانا، یہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے. اب یہ کہ اگرچہ کہ مسجد کے ساتھ یہ کہا کہ اب دیکھیں جو لوگ یہ طرز عمل کر رہے ہیں ان کے لیے کھلم کھل ہے کہ وہ پھر کمیٹی ممبر ہونے کی بجائے ان کو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، جو صحیح جگہ فنڈنگ نہیں یوز کرتے اور پیسے ہر جمعے پہ اپیل ہوتی ہے لیکن دیکھتے ہیں تو مسجد جیسے 10 سال پہلے تھی آج بھی وہاں پہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وقت کے مطابق نہیں ہے. اب ان کی اتنی سخت، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بڑے گناہ سے بچائے کہ ہم نہ وہ ہوں کہ ہم خواتین کو یا کسی کو مسجد سے روکیں. سوچے یعنی کوئی ہمیں ہمارے گھر سے آنے کو یا ہم کسی کے گھر جانے کو روکے تو ہمیں کتنا برا لگے گا. اللہ کے گھر جانے کسی کو روکنا، یعنی اس سے روح کانپ اٹھتی ہے، اتنا بڑا گناہ. یہ کیا کہ اللہ کے گھر جانے سے روکنا، ساتھ ہی اللہ کہہ رہا ہے مشرق مغرب سب اس کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ قید ہے تو مسجد کے علاوہ تم اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، لنک نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں سمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پانا ممکن ہے کیونکہ اسلام میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ریچول ایک جگہ ہے سجدہ، بلکہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے تو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ طوائفوں کا اڈا تھا، ہر غلط کام وہاں ہوتا تھا. اور وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اس کو وہاں پہ دین کا کام کیا. تو بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سجدہ صرف شاید اسلامی ملکوں میں ہی ہو سکتا ہے. نہیں، سجدہ گاہ سویڈن بھی ہے، سجدہ گاہ انڈونیشیا بھی ہے، سجدہ گاہ امریکہ بھی ہے. اللہ کی پوری زمین ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی امریکہ کی زمین پہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. اللہ کی پوری زمین سجدہ گاہ ہے، تو مسلمان کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے. تو وہ اصل چیز تو اللہ کے آگے جھکنا ہے. اللہ ہر جگہ ہے، وہ مشرق ہے وہ مغرب ہے، سب اس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس سے جڑنا مقصود ہے. اور یہی وہ لنک ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہمیں کرتا ہے. میں اگلی آیات اگرچہ میں نے ان کی تلاوت بھی کی، ان کا ترجمہ بھی پڑھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس پہ ادھر ہی اختتام کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں کنٹینیو رکھیں گے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.